بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب تغیر الزمان حتی تعبد الاوثان۔ باب ہے کہ زمانے میں تبدیلی آئے گی لوگوں میں حتیٰ کہ بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ دوش قبیلے کی عورتوں کی سرینے ذل خلصہ بت کے گرد ہلیں گی، اور ذل خلصہ دوش کا بت ہے جس کی وہ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک شخص قحطان سے نکلے گا جو لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا۔ تو پہلی حدیث شریف جو ہے اس میں آیا ہے کہ دوش قبیلے کی عورتوں کے سرین ہلیں گے۔ اس کے موافق یا متفق حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ذل خلصہ جو بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے توڑا گیا، ختم کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے ختم کروا دیا، لیکن وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا یا یہ اس علاقے میں اس وقت اور ہوگا۔ تو عورتیں جو ہیں سواری کر کے جائیں گی، تو سواری کر کے جانا ان کے سرینوں کے ہلنے سے تعبیر ہے، یا یہ ہے کہ رش اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے سے ان کی سرینیں ٹکرائیں گی۔ حاکم میں ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ بنو عامر کی عورتوں کے کندھے ذل خلصہ کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ حتیٰ کہ لات و عزا کی عبادت ہوگی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس علاقے میں یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سے اللہ کا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ دین قائم رہے گا، بعض علاقوں میں کمزور ہو جائے گا، یعنی پردیسی کی طرح، جیسے بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، عرب میں کمزور ہو جائے گا، یہ یمن کا علاقہ ہے یہاں کمزور ہو جائے گا، لیکن حدیث میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور ان میں بعض میں یہ الفاظ ہیں کہ بیت المقدس میں باقی رہیں گے۔ اور کچھ ایسی حدیث ملتی ہیں جن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخر زمانہ میں ملک شام میں جو ہے نا وہ اللہ کا دین قائم ہوگا، اور لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ ایک تو یہ فتنوں کے دور کا اشارہ ہے، دوسرا یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی تو یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک جانور نکلے گا جو بولے گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے 20ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ 6 ماہ میں ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں 8 ماہ میں ہوگا۔ اس میں روایات ہیں، لا یذهب اللیل والنہار، دن اور رات نہ جائیں گے، کہ لات و عزا کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ اللہ ایک ہوا بھیجیں گے جس سے ہر مومن جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا، پھر باقی وہ رہیں گے کہ جن کے دل میں کوئی خیر نہیں، وہ پہلوں کی طرف، پہلے دینوں کی طرف، باطل ادیان کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو دجال کا نکلنا بھی ہے، حضرت مسیح کا آنا، اس کا ان کو ڈھونڈنا، مارنا، پھر 7 سال رہنا، پھر اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ملک شام سے چلے گی جس سے کوئی اہل ایمان باقی نہ رہے گا، برے لوگ رہ جائیں گے جن کی عقلیں پرندوں اور درندوں کی طرح ہوں گی، برائی کو برا نہیں سمجھیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، شیطان انہیں اپنی عبادت کا حکم دے گا، بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، تو اس وقت سور بھی پھونکا جائے گا۔ تو یہ مختلف علامات ہیں۔ پھر اس دور میں جو ہے نا فتنوں کے بڑے دور میں بھی
اللہ کے دین پر قائم رہنے والی ایک جماعت باقی رہے گی۔ تو کچھ اشارات اس کے پیچھے بھی گزرے ہیں، بعض حدیث کے کچھ آگے آئیں گے۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ قحطان سے ایک بندہ نکلے گا جو لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا، جیسے اونٹوں کو اور جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک سردار ایسا ہوگا، اور بعض نے کہا اس سردار کا نام ہوگا جہجاہ، اور جہجاہ کا معنی ہے بہت چیخنے والا۔ تو یہاں حدیث میں ہے کہ وہ قحطان سے ہوگا، لیکن جہجاہ جو ہے وہ تو اور ہوگا، وہ قحطان کے علاقے کے آزاد لوگ ہوں گے، جہجاہ جو ہیں وہ غلاموں میں سے ہوگا۔ تو وہ مہدی کے بعد آئے گا۔ ابن ہشام کی ایک کتاب ہے کتاب التیجان، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس قحطانی کا نام، اس کی سیرت اور اس کا زمانہ کیا ہے۔ کہتے ہیں مذکور ہے کہ عمران بن عامر ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اسے تاج پہنایا گیا تھا، اور وہ کاہن بھی تھا، اس نے بڑی لمبی عمر پائی، پرانے زمانوں کی بات ہے۔ اس نے اپنے بھائی عمر بن عامر کو کہا، جسے مزیکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وقت وفات آیا، تمہارے علاقوں میں عنقریب خرابی آئے گی، اللہ تعالیٰ یمن والوں پہ 2 ناراضگیاں اتارے گا اور 2 رحمتیں۔ پہلی ناراضگی کہ ان کا معارب، سد معارب ٹوٹے گا جو اس زمانے کا ڈیم تھا، اور ان علاقوں میں اس وجہ سے خرابی پھیلے گی، اور دوسری خرابی یہ ہوگی کہ حبشہ کے لوگ یمن والوں پر غالب آئیں گے۔ اور پہلی رحمت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ تہامہ سے ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جو رحمت کے ساتھ بھیجا جائے گا، وہ شرک والوں پہ غالب آئے گا۔ اور دوسری رحمت یہ ہوگی کہ جب بیت اللہ کو گرانے والا ایک شخص کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندہ کھڑا کریں گے جس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، وہ بیت اللہ کو گرانے والوں کو مارے گا اور وہاں سے نکالے گا، یہ بندہ یمن کا ہوگا۔ اور پھر اس وقت ایمان جو ہے وہ صرف یمن کے علاقے میں رہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ بات بھی ثابت ہے کہ یجوج و مجوج کے نکلنے کے بعد بھی حج بھی ہوگا، تو خانہ کعبہ کا گرایا جانا اور شاید گرائے جانے کے بعد بھی حج ہوگا، یہ ساری تاریخی روایات ہیں کہ گرایا جانا کب ہوگا، حج کب ہوگا۔ تو ان ساری روایات سے یہ بہرحال سمجھ آتی بات کہ زمانہ بدلے گا، اور زمانہ بدلنے کا یہ ہے کہ فسق اور کفر کی طرف لوٹ جائے گا۔ قحطانی کا واقعہ بتا رہا ہے کہ لوگ فسق کی طرف چلے جائیں گے، ذی الخلصہ والا بتا رہا ہے کہ کفر کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قریش جو ہے نا وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ زمام حکومت سنبھالیں، اس لیے ان سے نکل کر حکومت قحطانی بندے کے پاس چلی جائے گی۔ اس طرح ان احادیث کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر